السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات
رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہے، وہ قوم بد نصیبیوں اور محرومیوں کا یوں شکار ہو جیسے آج ہم ہیں۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس قرآن کا نزول ہوا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، یہ قرآن انسانوں کے لیے میں نے ترتیب دیا ہے، اور جب تک دنیا وجود میں ہے وہ اس سے رہنمائی لیتی رہے گی، تو یہ ان کی کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ لیکن جو ہی اس سے راست کیا، جو ہی اس سے پہلو تہی کی، اللہ کی ناراضگی کا محل بن جائیں گے اور دنیا میں ذلت و نکبت کی زندگی بسر کریں گے۔ اس قرآن کے دعویٰ کے بعد ہمیں اپنی زندگیوں پہ تجزیہ کرنا ہے۔ کیا وہ بد نصیب ہم ہیں جو اللہ کے عطاب کا شکار ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا محل ہے؟ دیکھنا ہے ہمیں۔ اگر غور و فکر نہ کیا تو مستقبل میں تباہیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ان سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ ہم ہوش میں آئیں، اپنے دل و دماغ کی تختیوں کو کھولیں، قرآن کے آنے کے مقصد کو سمجھیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآنی پیغام کو پہنچانے پہ پتھر کھانے کو دیکھیں۔ اگر یہ آج بھی ہم نے تصور پیدا نہ کیا تو آنے والا کل اور ہماری اولاد ہم پہ جو کچھ بھیجے گی اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو قرآن سے ہٹ کے کسی اور آئین کے متلاشی ہیں، جو قرآن سے ہٹ کے کسی اور رہنمائی کی طرف دیکھتے ہیں، جو قرآن کو پس پشت ڈال کے کسی اور دستور کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ نظریہ حیات اور ان کے مطابق کیے ہوئے عمل ان کے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں گھاٹا پانے والے لوگ ہوں گے۔ یعنی قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن ایک نظریہ ہے، قرآن ایک مبلغ ہے۔ اگر اس سے اعراض برتا جائے، اگر اس سے بے وفائی کی جائے، اگر اس کو پس پش ڈالا جائے تو بھیجنے والا اللہ ناراض ہے
اس کی ناراضگی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم ذلت و نکبت کا شکار بن جاتی ہے۔ اس قرآن کو کائنات کے تمام انسانوں کے لیے سبب رحمت بنایا اور ہر قوم کے لیے رہنما ہے، ہر قوم کے لیے رحمت ہے جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے، اور ہر قوم تباہی اور بربادی کا شکار بن جائے گی جو قرآن کو پسے پش ڈال دے گی۔ یہ ہمارا پاکستان جو ہم نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی قربانی دے کے حاصل کیا، جس کے لیے مسلم کا خون پانی کی طرح بہہ گیا، اس کے بنانے کا سبب کیا تھا؟ کیوں پاکستان مارز وجود میں آیا؟ کیوں اس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں؟ کیوں عفت ماں مسلمان ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا؟ کیوں خون کی ندیاں بہائی گئی؟ سبب کیا تھا؟ اس کا ایک سبب تھا اور ایک مقصود۔ سبب تو ہمارے سامنے ہے اور تاریخ نے اپنے دامن میں چھپا رکھا ہے۔ جو تاریخ کے ورق الٹے گا اسے پتا چلے گا کہ پاکستان کے بنانے کا سبب کیا تھا۔ عرب سے جب توحید کے علم بردار، توحید کے پرچار کر بر صغیر جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کے ہاتھوں میں دستور اللہ کی کتاب تھی، توحید کو اپنے ساتھ لے کے آئے۔ جن لوگوں میں آئے ان سے ان کے نظریات اور عقائد کا زمین و آسمان کا فرق تھا۔ یہاں رہنے والے لوگ بت پرست تھے، وہ توحید کے پرچار کر تھے۔ بت پرست مشرک ہے اور مشرک اللہ کا معتوب ہے۔ مسلمان اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ کے نبیوں کو ماننے والا، نبیوں کی تعلیم کو ماننے والا، آنے والی کتابوں کو ماننے والا۔ بت پرست اس سے ناآشنا ہے، اس کو نہ اللہ کی وحدانیت کا علم ہے اور نہ رسولوں پہ آنے والی کتاب کا، قرآن کے سبب کا مشرک نہیں جانتا۔ عرب سے آنے والے مبلغ یہ جذبہ ساتھ کا لے کے آئے کہ مسلمان انسانوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو وہ اللہ سے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو جوڑنے کی جد و جہد کرے۔ ان مسلمانوں کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں بت پرست اللہ کی توحید سے وابستہ ہو گئے اور 1000 سال تک ان لوگوں نے ہندوستان میں حکمرانی کی۔ یہ جو تضاد تھا نا یہاں رہنے والی قوم اور آنے والے موحدوں میں، وہ تضاد انہیں ایک قوم کی صورت میں قبول نہ کر سکا، یعنی یہ ایک قوم نہ بن سکے۔ اختلاف زندہ رہا لیکن اختلاف کے باوجود یہ آگ، یہ انگارہ آگ پیدا نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ اختلاف دبا ہوا تھا،
اس کے دبے رہنے کا سبب کیا تھا؟ اسلام کی رواداری، انسان کی تقریب، وسیع القلبی، وسیع الظرفی، کہ اسلام کے دامن میں وسعت ہے، ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق زندہ رہ سکتا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اپنے نظریات کے مطابق اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ رواداری اسلام کے علاوہ کائنات کی کسی تحریک میں نہیں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے کہ میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ اسلام یہ مذہب ہے، بلکہ اسلام سے اختلاف رکھنے والے غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جتنی وسعت قلبی اسلام میں پائی جاتی ہے مسلمان میں پائی جاتی ہے، کائنات کی کسی تحریک میں اور کائنات کے کسی انسان میں نہیں پائی جاتی۔ بہت بڑا عیسائی محقق ہے، تاریخ دان ہے، تجزیہ نگار ہے، ٹائن بی، وہ اپنی کتاب مذہب پہ مورخ کا تبصرہ لکھتا ہے کہ عیسائیت کو احکامات تھے کہ وہ تبلیغ کریں۔ میں پتہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بننے کا سبب کیا تھا، کیوں پاکستان بنا، یہ یک قوم ہو کے کیوں نہ رہے، اتحاد کیوں نہ رہا، مسلمانوں نے جدا سلطنت کیوں چاہی، اس کا سبب کیا تھا۔ اور اس کو اپنے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں چاہیے، بلکہ دل و دماغ پہ تختیوں پہ لکھنا چاہیے۔ کیا سبب تھا کہ ایک مسلمان سلطنت کو تخلیق دینے کے لیے مسلمان میدان میں آئے؟ اس کا سبب تھا یہ۔ ٹائن لکھتا ہے کہ عیسائی اس بات کے پابند تھے انجیل کے سبب، عیسیٰ کی رہنمائی کے سبب، کہ یہ تبلیغ کرے، قوموں کو عیسائیت کی طرف دعوت دیں، قوموں کو توحید سمجھائیں، ان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور اس میں تلوار چلانے کی گنجائش نہیں، بندوق اٹھانے کی گنجائش نہیں، صرف تبلیغ۔ ٹائن بی اپنی کتاب مذہب پہ مورخ کا تبصرہ میں یہ لکھتا ہے، عیسائی ہے، کہتے ہیں احکامات یہ تھے، لیکن انہوں نے ان احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حقائق کو دیکھے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ ایک عیسائی اسلام کا مخالف اپنے قلم سے لکھتا ہے اور آ کے تاریخ میں آج محفوظ ہے، ٹائن بی کا یہ لکھا ہوا کہ عیسائیت کو تبلیغ کا حکم تھا، اور شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نہ علم ہو کہ عیسائیت کے لیے احکامات کیا تھے۔ عیسائیت کے لیے احکامات تھے کہ اگر تجھ سے کوئی شخص جھگڑتا ہے اور تیرے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے تو عیسائیت کی تعلیم کہتی ہے کہ اس کے تھپڑ کے جواب میں تو نے اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا، بلکہ اپنا دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے کر دینا ہے کہ اس پہ بھی تھپڑ مار لو۔ ان کی تعلیم تو یہ۔ ٹائن لکھتا ہے احکامات یہ تھے، لیکن عیسائی لوگوں نے ابتدا سے ہی، شروع سے ہی اپنے مخالف مذاہب پہ آگ و تلوار سے تباہی لائی اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ جن کے دین کا سبب یہ تھا، جن کے دین کی تعلیم یہ تھی کہ تم نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تیرے منہ پہ جو تھپڑ مارتا ہے اس ہاتھ کو روکنا بھی نہیں۔
وہ عیسائی مصنف کہتا ہے ٹائنبی کہ ان عیسائیوں نے اس تعلیم کے باوجود ابتدا ہی سے اپنے غیر مذاہب کو آگ و تلوار سے نیست و نابود کیا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر ایشیا میں عرب اور ترک کی حکومت نہ ہوتی، ان کی جگہ مغربی یورپی عیسائیوں کی حکومت ہوتی، تو کہتا ہے یونان کا بت خانہ تباہ ہو جاتا، اس فرقوں کو نیست و نابود کر دیتے. اس لیے ٹائنبی کیا کہتا ہے اس لیے یہ عیسائی اپنے عیسائی بھائیوں کو نیست و نابود کر دیتے. اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا عقیدہ، ان کا فرقہ یونانیوں کے خلاف تھا. یہ یونانیوں کو قطعاً برداشت نہ کرتے جس طرح یونانی عیسائیوں کو اسلام نے برداشت کیا ہے. مذہب پہ مورخ کا تبصرہ عیسائی مورخ ٹائم بھی لکھتا ہے کہ جس طرح اسلام عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، یورپ کا مغربی عیسائی اپنے عیسائی بھائیوں کے لیے وہ نرم گوشہ نہیں رکھتا. یہ اسلام کا وہ تصور ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کی تصویر اسلام کا دشمن کرتا ہے، اسلام کا مخالف کرتا ہے کہ اسلام اس مقابلے. لیکن 1857 میں جب مسلمان سلطنت کا تاج لپیٹا گیا اور انگریز نے قبضہ کیا ہندو پاک میں، اس وقت بنیے کی کم ظرفی اور انسان دشمنی نے نتیجہ یہ پیدا کیا کہ ملک میں اسلامی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگوں کے تشخص کو مٹانے کے لیے، ان کی آبرو کو پامال کرنے کے لیے ہندوؤں کو انگیخت کیا، ان کے جذبات کو بھڑکایا، مسلمانوں کے خلاف، ان کے افکار کے خلاف، ان کے مذہب کے خلاف، کہ یہ لوگ ہندوستان میں آ کے ہندوستان میں قابض ہوئے، ان کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. ایک سوچ یہ پیدا ہوئی. دوسرا، انگریز جو ہندوستان پہ غلبہ حاصل کر چکا تھا، ایک اس کا تصور تھا، وہ عوامی نمائندگی کو اپنے دین کی اساس سمجھتا تھا. وہ اس اصول کو اپنائے ہوئے تھا کہ جو عوام فیصلہ کریں وہ فیصلہ ہر انسان کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ خطرناک قانون تھا، خطرناک فیصلہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عددی اعتبار پہ مسلمانوں کا وجود، ان کی شخصیت بہت کم تھی غیر مسلموں کے مقابلے میں. اگر انگریز کے اس تصور کو قبول کر لیا جائے اور ہندوؤں کی زیادہ تعداد، افرادی قوت کو دیکھا جائے، تو پاکستان کے قائدین، تحریک پاکستان کے محرکین اور تحریک پاکستان کو لے کے چلنے والے ذہین، فہمیدہ اور صاحب دانش لوگوں کو یہ سوچنے مجبور کر دیا اس چیز نے کہ مستقبل میں کیا بنے گا. یہ تو مسلمان کے وجود کو گوارا نہیں کریں گے جن کے وجود کو 1000 سال مسلمانوں نے یوں گوارا کیا کہ آپ تکلیف، پریشانی، شدت بھی قبول کر لی، لیکن غیر مسلم پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی. کردار تھا قرآن کے حامل کا، محمد الرسول اللہ کے غلام کا. جب کم ظرف بنیا، برسرے اقتدار آنے کی سوچ لے کے آیا، وہ مسلمانوں کے تشخص کو پامال کر رہا تھا. یہ انداز ان کی زندگی کا دیکھ کے قائدین نے سوچا کہ اگر انگریز کے اس قانون کو مان لیا جائے، اس اعتبار پہ عددی
افرادی قوت ہندوؤں کی ہے. اگر یہ برسر اقتدار آ گئے تو مسلمانوں کا تشخص مجروح ہو جائے گا، ان کی شخصیت کو ختم کر دیا جائے. اس لیے مسلمان اکابرین، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم تحریک پاکستان، علامہ اقبال، لیاقت علی، نواب بہادر یار جنگ جیسے لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اپنے مذہب کو زندہ رکھنا ہے، اپنے تشخص کو قائم رکھنا ہے، تو پھر ہمیں عقل، شعور، فہم و فراست سے کام لینا ہوگا کہ کس طرح انگریز کی اجاری اور بنیے کی مکاری سے مسلمانوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. اسباب کیا تھے کہ پاکستان کا وجود ہندوستان کی دھرتی پہ قائم ہوا؟ سبب کیا تھا اس کا؟ اور سبب کے بعد دیکھنا ہے کہ پاکستان کا مقصود کیا تھا ان لوگوں کے نزدیک جو پاکستان کے نام کو لے کے میدان میں آئے اور کائنات کی تمام طاقتوں سے ٹکرائے. 1916 میں لکھنؤ میں کانگریس اور مسلمانوں کا ایک معاہدہ ہوا. محمد علی جناح، اقبال، لیاقت علی جو تحریک کے محرک تھے، ان کے درمیان اور اس گفتگو میں، اس معاہدہ میں ایک وہ عمل جو ہندوؤں کو کبھی قبول نہیں تھا، ایک وہ شک جو ہندوؤں کے لیے موت تھی، منوانے میں کامیاب ہو گئے. نہ ہندوؤں کو احساس ہوا مسلمانوں نے اسی کامیابی حاصل کی، اور نہ انگریز نے. مقصود تو مسلمان کی تباہی بربادی تھی. یورپ کا عیسائی ہندوستان کا بنیا متفق تھے کہ اس زمین سے مسلمانوں کے وجود کو صاف کر دیا جائے. اتفاق تھا ان کا، لیکن انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک شہید انسان سندھ سے اٹھا محمد علی جناح کی صورت میں، ایک سیالکوٹ سے اٹھا، پنجاب کے دوسرے افراد سے لیاقت علی اٹھا، نواب بہادر یار جنگ جیسے لوگ یہ کارنامہ سر انجام دینے میں کامیاب ہو گئے کہ انتخابات ہندوستان میں مخلوط نہیں بلکہ جداگانہ ہونا چاہیے. مسلمان اپنے قائد منتخب کریں اور ہندو اپنے قائد، جہاں جہاں جس کی اکثریت ہے وہاں وہ حکومت کرے. اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کو دینا چاہتا ہے ووٹ تو دے، اگر کوئی ہندو مسلمان کو دینا چاہتا ہے تو دے. مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے وجود کو قائم رکھا جائے. اگر مخلوط حکومت ہوتی، مخلوط انتخابات ہوتے تو ہندوستان میں کبھی مسلمان برسر اقتدار نہیں آ سکتا تھا. یہ ایک ذہین سوچ اور فکر تھی جو مسلمانوں کے اس دور کے قائدوں نے فکر کر کے اختیار کی، اور اللہ نے ان کی نیک نیتی کی بنا پہ ان کو کامیاب کیا کہ جداگانہ انتخاب کا اصول قبول کر لیا گیا. کچھ عرصہ گزرا تو ہندوؤں کو ہوش آئی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں ہم بھی حکومت کریں گے اور مسلمان بھی. 1928 میں کانگریس نے ایک سازش کی جس کے تحت سفارش کی گئی کہ جداگانہ طریقہ انتخاب ختم کر دیا جائے اور مخلوط طریقہ انتخاب قبول کیا جائے، اس کو قانون بنا دیا جائے. اللہ کی عطا ہے، ان شاختوں کے مقابلے میں اللہ نے محمد علی جناح کو، اقبال کو وہ سوچ دی، وہ عقل دی کہ بنیا اور عیسائی اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے. اور 1965 کے گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت
یہ سوچ، یہ فکر، یہ قانون بحال رہا کہ جداگانہ انتخابات ہوں گے. انتخابات ہوئے، 11 صوبے تھے ہندوستان کے، 11 میں 7 صوبوں میں کانگریس کو برسر اقتدار آئے. جب وہ 7 صوبوں میں برسر اقتدار آئے تو وہ اقتدار کے نشہ میں بدمست ہو گئے. اور سب سے پہلا قدم جو مسلمانوں کے خلاف ہندوستان کے مکار بنیے نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ حکومت میں، سرکار میں اردو زبان کی جگہ ہندی زبان کو داخل کیا گیا. اتفاق سے پورے ہندوستان کی سرکاری زبان اردو تھی. بنیان مکاری کی 7 صوبوں میں حکمرانی کی بنا پہ سرکاری زبان ہندی کو قرار دے دیا گیا. اور پھر یہی نہیں بلکہ تعلیمی اداروں میں اردو کی جگہ ہندی کو لازمی قرار دیا. جہاں اردو تعلیم میں لازمی تھا وہاں اردو کی لازمیت کو ختم کر کے ہندی کو لازم قرار دیا تعلیم، کہ اس کی تعلیم لازم ہے. اور یہی نہیں بلکہ مسلمان بچوں کو سکولوں میں وہ گیت گانے پہ مجبور کیا گیا جس گیت میں مسلمانوں کی توحید کے خلاف بہت ساری بکواس تھی. یہ مجبوری تھی. جو وہ قدم آگے بڑھتا گیا مسلمان قائدین پریشان ہوتے رہے کہ اب یہ ہے پھر کیا بنے گا. یہ سوچ ان کے دلوں میں پیدا ہوتی گئی، اور جو یہ سوچ پیدا ہوتی گئی تب ان کے دل میں یہ تصور بڑھتا گیا کہ اگر زندگی عزت اور غیرت کی بچت کرنی ہے تو پھر ہندوستان میں ہمیں اپنی ایک علیحدہ سلطنت کی بہت بڑی ضرورت ہے. دور دراز صوبوں میں جہاں ہندو اکثریت تھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے، خون کی ہولی کھیلی جاتی، ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا، مختلف بہانوں سے حملے کی جاتے اور مسلمانوں کا خون بہایا جاتا، عزت لوٹی جاتی، مال و زر چھینا جاتا، اور کوئی داد رسی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس لیے کہ حکومت ہندوؤں کی، پولیس ہندوؤں کی، عدالت ہندوؤں کی، ان بیچاروں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. تب یہ سوچ اور فکر اس تیزی سے آگے بڑھی کہ مسلمانوں کو اس بات کا اعلان کرنا پڑا اس ہندوستان میں مسلمان کے لیے ایک سلطنت حاصل کرنا ضروری ہے. اگر انتخاب کے ذریعے شرافت سے دیا تو وہ ہمارا حق ہے، اگر شرافت سے نہ ملا جس طرح تم چاہتے ہو تمہارے خلاف وہی اقدامات ہوں گے. ایک سلطنت چاہیے، اور اس سلطنت کا نام علامہ اقبال نے پاکستان رکھا اور کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک تحریک اٹھی، انگارہ جلا، اس نے سارے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. ہر طرف سے آواز آتی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تحریک بڑھتی گئی. پاکستان کے بننے کا سبب یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلمان کو گوارا نہیں کرتے تھے. اس کو اپنی شناخت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات کرنے پڑے، ایسی کوشش کرنی پڑی، ایسی جد و جہد کرنی پڑی کہ سارے ہندوستان سے معمولی مسکراہٹ ٹکرا دے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تصور علامہ اقبال اور قائد اعظم نے مسلمانوں کو دیا کہ اٹھو،
وگرنہ حشر بپا ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ آج اگر تم نے ہندوؤں کے خلاف اقدامات نہ کیے، کل تمہاری اولاد قیامت تک یہاں غلامی کی زندگی بسر کرے۔ یہ سبب تھا پاکستان کے بننے کا۔ اٹھاؤ تاریخ، دیکھو پاکستان کے بننے کا سبب مسلمانوں پہ ظلم و جبر، قتل و غارت، عزت کی پامالی، مسلمانوں کے ذہین و فتین سیاسی لیڈر سینہ تان کے ہندو بنیے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ نے مدد کی تو پاکستان بننے کا راستہ ہموار ہوتا گیا۔ 1943 میں، دسمبر 1943 میں کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت محمد علی جناح کر رہے تھے، قائد اعظم تحریک پاکستان۔ اس اجلاس میں، اس کنفیشن میں بہادر یار جنگ کھڑے ہوئے، قائد اعظم صدارت کر رہے تھے۔ کرسی صدارت پہ پاکستان کا عظیم لیڈر تشریف فرما ہے کہ بہادر یار جنگ تقریر کرتا ہے 1943 دسمبر 1943 کو، کہتا ہوں لوگوں سنو، لوگوں نے، عوام نہیں، مسلم لیگ کے بڑے بڑے لیڈر سارے ہندوستان سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان ہندوستان کے اکابر لیڈروں کو بہادر یار جنگ خطاب کرتا ہے دسمبر 1943 کو، لوگوں پاکستان لینا کوئی اتنا مشکل نہیں، یہ ہمارا حق ہے اور ضرورت ہے، لے جائے، مشکل بھی کوئی نہیں۔ سنو، تمہارے قائد اعظم نے ایک سے زیادہ بار یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی کسی ریاست میں مسلمان کو قانون سازی کا حق نہیں۔ کون کہتا ہے؟ تحریک پاکستان کا ایک بڑا محرک، ہندوستان میں جتنی ریاستیں تھیں ساری ریاستوں کا مسلم لیگ کا صدر تھا بہادر یار جنگ۔ کہنے لگا تمہارے قائد نے کہا ہے مسلمانوں کی کسی ریاست میں کسی مسلمان کو قانون بنانے کا حق نہیں۔ بہادر یار جنگ خطاب کر رہے ہیں اور لوگ نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قانون، قانون سے بغیر ضرورت نہیں قانون کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کے آئین کا نگران اللہ کا قرآن ہے جس میں ہر قسم کا قانون محفوظ ہے، موجود ہے۔ اور کہا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کو اس لیے منوایا جا رہا ہے، پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہم قرآن کے نظام کو قائم کریں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ بہادر یار جنگ نے کہا کہ ہمارے لیے وہی آئین مفید ہے جو قرآن و سنت نے ترتیب پایا ہے، اس سے اصل مسلمان پیدا ہوں گے۔ یعنی اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم اگر پاکستان چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے نام پہ، تو اس کا سبب یہ ہے اللہ کے نام سے لیے ہوئے ملک میں اللہ کا قانون نافذ کریں گے۔ اور کہا ہمیں راس بھی یہی آئے گا، قرآن و سنت کا نظام جس سے اصل مسلمان پیدا ہو۔ آؤ ہماری آواز میں آواز ملاؤ۔ لوگوں اگر آج تم نے پاکستان کے لیے جد و جہد
نہ کی، آج تم بیدار نہ ہوئے تو قیامت کی صبح تک آنے والی تمہاری نسلیں ہندوؤں کی غلام رہیں گی۔ یہ مقصد تھا پاکستان بننے کا، سبب مسلمانوں کی عزت کا تاتار ہونا، اور مقصد جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک حاصل کیا جائے، اس میں رب کا قرآن نافذ کرنا۔ 1943 دسمبر 1943 میں یہ تقریر بہادر یار جنگ نے قائد اعظم کی صدارت میں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہادر یار جنگ کی سوچ نہیں، بلکہ اس کے قائد، اس کے رہنما قائد اعظم کی یہ سوچ تھی کہ پاکستان کو حاصل کرنا ہے اور اس میں اللہ کے قرآن کا نظام چلانا ہے۔ سبب کیا تھا کہ زمین رب کی، قانون رب کا، جب تک یہ تصور قبول نہ کیا گیا مسلمان غیرت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ آخری سیشن جو تھا، آخری دن، قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور کہا، مسلمانوں، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کے مسلمان تن واحد کی روح اختیار کر لیتے ہیں؟ کون سی وہ چیز ہے، کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کے مسلمان جسد واحد کی طرح ہے؟ کون سا رشتہ ہے؟ یہ قائد اعظم نے الفاظ اپنے پاس سے بولے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی قائد اعظم کو اسلام کا اتنا پتہ نہیں تھا، وہ اتنا اسلام جانتا نہیں تھا۔ کبھی قائد اعظم کی تقریروں پہ غور کرو، تمہیں احساس ہوگا اس تحریک پاکستان کے محرک بڑے قائد اسلام کو نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ اسلام کی باریکیوں کو بھی سمجھتے تھے۔ کیوں قائد اعظم نے کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہو کے مسلمان تن واحد بنتے ہیں؟ آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، مسلمان کی مثال مثل المومنین، مومنوں کی مثال آپس میں رحمت کرنے کی بنا پہ، محبت کرنے کی بنا پہ، شفقت کرنے کی بنا پہ، نرمی پیدا کرنے کی بنا پہ مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے۔ اس کے ایک عضو کو نقصان پہنچا سارا جسم درد کرتا ہے۔ قائد اعظم نے آج یہ جو الفاظ کہے تھے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، جو رحمت کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی زبان سے کہے تھے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر کسی آدمی کو نقصان تکلیف ہوتی ہے دوسرا مسلمان تڑپتا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مسلمان تھا، قائد اعظم نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہو کے مسلمان جسد واحد کی طرح ہوتا ہے؟ وہ کون سی چٹان ہے جس میں مسلمان کی ملت کی عمارت استوار ہوئی؟ وہ کون سا لنگر ہے جس کے ساتھ مسلمان کے دین کی کشتی کو محفوظ کیا گیا؟ قائد اعظم تقریر کر رہا ہے، لوگ نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، آواز آ رہی ہے، بتاؤ کون سی چٹان ہے، کون سا رشتہ ہے، کون سا لنگر ہے؟ انسانوں کا جمع غفیر، سارے ہندوستان سے اکٹھے مسلمان قائد اعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب قائد اعظم کیا کہتے ہیں۔ تو بات سنو، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کا قرآن ہے۔ اور لکھتا ہے محرک،
جمال الدین احمد اپنی کتاب لکھتا ہے کہ قائد اعظم یہ الفاظ بول رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، جب قائد اعظم نے کہا چٹان قرآن ہے، رشتہ قرآن ہے، لنگر قرآن ہے، جب تک قرآن سے وابستگی رہے گی اسلام قائم اور دائم رہے گا، جب اس سے جدا ہو جاؤ گے نہ تم رہو گے نہ تمہارا دین رہے گا نہ تمہاری قوم رہے گی۔ مجھے یقین ہے، قائد اعظم کہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھیں گے ہم میں اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک قوم، جب قوم یکجا ہوگی کائنات کی کوئی طاقت ہماری سوچ کے درمیان حائل نہیں ہو سکے گی۔ پاکستان کے تحریک، پاکستان کو حاصل کرنے کا سبب اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں کلمہ طیبہ کی حکومت ہو۔ جو انسان پاکستان کے لیے لڑتا ہے، اپنی زندگی کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا، وہ جب پاکستانیوں میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے جب تک قرآن سے رشتہ رہے گا تم محفوظ رہو گے، جب قرآن سے رشتہ ٹوٹ جائے گا غیر محفوظ ہو جاؤ گے، جب چٹان سے رشتہ رہے گا محفوظ رہو گے، جب لنگر سے لگے رہو گے محفوظ رہو گے، اور یہ سب کچھ اللہ کا قرآن ہے۔ پاکستان کا محرک اول، تحریک پاکستان کا قائد اعظم مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اور بتلاؤ جس قائد اعظم کا تصور یہ تھا اس قائد اعظم کی آج تم نے کیا لاج رکھی ہے؟ کبھی سوچا اس سے بڑھ کے قائد اعظم نے قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا 1944 19 مارچ 1944 میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں طلباء کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہ الفاظ بولے، اسلام ہمارا ضابطۂ حیات ہے، ہمارا رہنما ہے، ازموں میں سے کسی ازم کی، سوشلزم، کمیونزم، نیشنل سوشلزم، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، قرآن کی موجودگی میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ بتاؤ مجھے کیا کہا اس نے جس نے پاکستان کے لیے جان لڑا دی؟ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی عزتوں کو قربان کر دیا، اپنے وجودوں کو قربان کر دیا، ان کے سامنے مقصد کیا تھا؟ علامہ اقبال کی، علامہ قائد اعظم کی اس تقریر میں موجود ہے کہ اسلام ہمارا ضابطۂ حیات ہے، اس کی موجودگی میں کسی ازم کی ضرورت نہیں۔ کبھی کسی نے اس پاکستان میں اس قانون کی بات کی ہے، اس کی دستور کی بات کی ہے جس دستور اور قانون کے نفاذ کے لیے قائد اعظم کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا تھا؟ آج اس کا نام بھی نہیں۔ جمہوریت، جمہوریت سنت کے مطابق داڑھی مولوی کے منہ سے نکلتا ہے، چلو داڑھی منڈا تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرا کیوں پیڑا گرک ہو گیا ہے؟ پاکستان کسی بھی نظم اور دستور کے لیے نہیں بنا، یہ صرف قرآن کے لیے بنا ہے۔ جو قرآن سے بغاوت کرتا ہے وہ اساس پاکستان سے بغاوت کرتا ہے، وہ قائد اعظم سے بغاوت کرتا ہے، وہ لیاقت علی سے بغاوت کرتا ہے، وہ بہادر یا جنگ سے بغاوت کرتا ہے۔ پاکستان کے محرکین اول سے غداری کر رہا ہے اسے۔ کسی جمہوریت شمولیت کی ضرورت نہیں ہے، قانون خدا کی ضرورت ہے، نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے، اور یہ کہہ کے پاکستان حاصل کیا گیا ہے کہ یہاں خدا کا نظام ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ ایک اور مقام پہ 1948 میں، جنوری 1948 میں قائد اعظم کا ایک اور خطاب 15 جنوری 1972 کی نوائے وقت میں کہ قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ ہم پاکستان زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں مطالبہ کر رہے تھے، بلکہ مقصود یہ تھا کہ ایک زمین حاصل کی جائے، تجربہ گاہ ہو، وہاں پاکستان کے اصول کو نافذ کر کے یہ جانا جائے کہ اللہ کے قرآن کے اصولوں میں کتنی جان ہے اور کیسا انقلاب آتا ہے۔ پاکستان کا مقدر یہ تھا، پاکستان کا مقصد یہ تھا۔ آج کیا ہے؟ رونا آتا ہے اپنے آپ پہ، اپنی قوم پہ۔ کہاں کھو گئے تم؟ جاری منجا کافر کا ایجنٹ بن کے کافر کے نظام کی بات کرتا ہے، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق داڑھی رکھنے والا بھی بغاوت کر رہا ہے قرآن کے دستور سے۔ قرآن کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جمہوریت کیا بکواس ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ 99 ڈاکٹر عبدالقدیر ایک طرف اور 100 گدے چرس بھنگ شراب پینے والے 100 ایک طرف ہو۔ جمہوریت کہتی ہے ڈاکٹر قدیر کی ضرورت نہیں، یہ 100 چرسیے ہی حکومت کریں گے، یہی ورثہ اقتدار ہے جمہوریت۔ اسلام کہتا ہے عقل، صاحب فکر، سوچ اور عقل کے لحاظ سے آسمانوں پہ پہنچا ہوا انسان ہی مسلمانوں پہ حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہاں کیا ہے کوئی زرداری آ رہا ہے، ایک نما اٹھا ہے، بڑی تیزی سے آگے آ رہا ہے، یہ قائد اعظم ثانی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قبروں پہ متھے رگڑنے والا، قبروں پہ جھکنے والا، قبر والے سے مانگنے والا پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہا ہے۔ اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عشق میں سب کچھ جائز ہے۔ اور ہمارے کچھ بھائی وہ کہتے ہیں جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ عشق میں سب کچھ جائز ہے۔ عشق و محبت میں اپنے پیر سے، اپنے شیخ سے اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کر لیتا ہے تو کہتا ہے وہ شرک نہیں ہے۔ علامہ اقبال سے پوچھو، اور تجھے علامہ اقبال کا کیا پتہ ہے؟ علامہ اقبال کا بھی ہوتا نا، عمران خان کو قبر پہ جھکا ہوا دیکھتا تو اپنا سر پیٹ لیتا۔ علامہ اقبال کہتا ہے من ندیدم کہ پیشے سر خم کرد، میں نے نہیں دیکھا کہ کتا کتے کے سامنے جھکے۔ مانتے ہو اقبال کی؟ کہتا جی اقبال کو پوچھو، اور ہم سے زیادہ تو اقبال سے واقف نہیں۔ اقبال پاگل پن کو، دیوانگی کو عشق نہیں کہتا، بلکہ عشق محمد کو عشق کہتا ہے، عشق ابو بکر کو عشق کہتا ہے، عشق فاروق کو عشق کہتا ہے۔ تیرا عشق بڑا اپنے پیر کے ساتھ، ابی بکر سے بڑھ کے محمد رسول کے ساتھ، عمر سے بڑھ کے محمد رسول کے ساتھ، کہ تو قبر کی چوکھٹ پہ سر رکھتا ہے۔ وہ زمین جو رب کے لیے تخلیق گئی، اس زمین کو تو قبر پہ جھکاتا ہے اور کہتا ہے یہ عشق ہے؟ پاگل پن ہے، دیوانگی ہے۔ اور ایسے انسان کو جو رب کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کو عشق کہتا ہے مسلمانوں نے ووٹ دیں گے۔ تو اقبال کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ بڑی بدنصیبی ہے انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکتا ہے، کتا کتے کے سامنے نہیں جھکتا۔ اتنا گر گیا انسان۔ اقبال دیکھتا کہ تو آدمی کو نہیں، مرے ہوئے آدمی کی قبر پہ جھک رہا ہے تو کیا کرتا اقبال؟ یہ تو پاگل پن ہے، دیوانگی ہے۔ اور اس دیوانگی کا ذکر بہت سارے واقعات میں آتا ہے۔ کہتے ہیں پائے سب بوسیدہ مجنو خفت گفتائی چگر، پائے سب بوسیدہ مجنو خلق گفتائی جبود۔ تجھے کیا پتہ علم کیا کہتے ہوئے؟ تو انگریز کی بات کر، تو یہودیوں کی بات کر، عیسائیوں کی بات کر، محمد کریم کی بات تیری منہ سے سچتی نہیں ہے۔ پائے سب بوسیدہ مجنون خلق گفتائی چبود،
گفت گاہے گاہے ایندر کوئے لیلا رفتہ بود. لوگوں نے دیکھا کہ مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے, کتے کے. وہ کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو؟ کہنے لگا پاگل نہیں, یہ عشق ہے. کبھی کبھی یہ کتا لیلا کے گھر سے گزرتا ہے, اس کے پاؤں چومتا ہوں, شاید لیلا کے پاؤں پہ اس کا پاؤں آیا ہو. یہ ہے تیرا عشق جو تو اظہار کر رہا ہے. پاگلو دیوانوں والا عشق. عشق یہ ہے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد یہ کہے زمین رب کی, قانون رب کا. یہ عشق ہے محمد رسول اللہ. تیرا عشق ہے. علامہ اقبال پتہ کیا کہتا ہے؟ نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو یہ کیا کہتا ہے؟ اور مسلمان اس کو ووٹ دیں گے. دو, یہ میں نہیں کہتا کہ اس کو نہ دو, نواز شریف کو دو, نہیں. میرے نزدیک سبھی ایک ہی کیٹیگری کے ہیں, ایک ہی کیٹیگری ہے لوگوں کی. کوئی اس قابل نہیں اس کو ووٹ دے کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا جائے, سوائے اس کے جو کہتا ہے قانون رب کا, زمین رب کی, اس کے لیے ووٹ جائز ہے. اور اب تو قیامت آ گئی. اس کشتی میں سوار لوگوں کو بعض لوگ کہتے تھے یہ کافر ہیں. جمہوریت کے آئین کے تحت زندگی بسر کرنے والے کافر ہیں. اب کافر کہنے والے اس کشتی میں سوار ہیں اور کہتے کیا ہے کہ مشرک ہے نواز شریف بھی اور مشرک ہے عمران خان بھی, ووٹ ہمیں دو. اور تم تو اس کو کفر کہتے تھے, آج کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ووٹ تمہیں دیں یا عمران خان کو, ایک ہی بات ہے. تم سب کا مقصد ایک ہے, کامیاب ہو یا نہ ہو, اس سے تمہیں غرض نہیں ہے. تمہیں اس سے غرض ہے کہ نواز شریف کے ووٹ کم ہو جائیں, بس. مجھے کوئی اس سے محبت نہیں ہے, میں تو باغی ہوں. میں کہتا ہوں جو نرمی سے ہندوستان کا نام لیتا ہے وہ باغی ہے اسلام کا. اور ہندوستان نواز شریف کے سینے میں بسا ہوا ہے. میں اس کا مطلب میں کسی کا بھی نہیں ہوں. نواز شریف کی کوئی حیثیت نہیں, زداری کی کوئی حیثیت نہیں. عمران خان تیری بھی کوئی حیثیت نہیں. جو مردے کے سامنے سر جھکاتا ہے, جو قبر پہ جبین نیاز جھکاتا ہے, وہ زندوں کے کیا کام کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہے, تباہی اور بربادی. اور یہ جو نئی نئی جماعتیں نکلی ہیں, ان کا بھی ایک مقصد ہے. ان کا مقصد ملک میں انتشار اختلاف ہے. اور آپ دیکھ رہے, میری بات کو نوٹ کر لیں, یہ تنظیمیں تحریک اللہ اکبر, تحریک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ, ان کا مقصد سیٹیں حاصل کرنا نہیں بلکہ انتشار اختلاف پھیلانا ہے. اور ان کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو علاقائی سوچ رکھتے ہیں, اور جب وہ کامیاب ہوں گے تو ملک تباہی اور بربادی کے سپرد ہو جائے. یہ تحریکیں ایک مقصد کے تحت آئی, اور مقصد یہ ہے, مگر نہ اللہ کے لیے, اللہ کے قرآن کے لیے, محمد رسول اللہ کے لیے میدان میں اترنا صاحب شرف و فضل لوگوں کا کام ہے. میں مولویوں شولویوں کی بات نہیں کرتا, یہ بھی بڑے بد نصیب ہیں. بڑی میں تعریف کرتا تھا وہ جماعت اسلامی کے امیر کی, تو یہ اچھا آدمی ہے, اس کا کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا. لیکن کیا کرے, کہتے ہیں نواز شریف شہباز شریف چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. اور سوات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی کہ شہباز شریف کھڑا رہے, ایم ایم اے کے آدمی کو بٹھا دیا. اور کیا ہے یہ سب فراڈ, ووٹ صرف رب کے لیے, کسی دوسرے کے لیے ووٹ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. پاکستان بننے کا سبب جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا, مسلمان کی عزت کو پامال کرنا اور دوسری طرف مسلمان کی عزت کو بچانا, یہ سبب تھا پاکستان کے بننے کا. اور مقصد جو ہمارے قائدین نے بیان کیا تھا وہ یہ کہ زمین رب کی, قانون رب کا. اگر اس کے علاوہ کوئی تصور ہے تو کائنات کے رب کی قسم کل قیامت کو اللہ کو حساب دینا پڑے گا.
آؤ یہ بات لے کے میدان میں آئے، زمین رب کی، نظام رب کا، ہم بھی ووٹ دیں گے، لیکن اس کو جو اللہ کا قرآن نافذ کرے گا، جو نظام مصطفیٰ نافذ کرے گا، جو جمہوریت کا رونا روتا ہے کافروں کے آئین اور قانون اور نظام کا، اس کو مر کے بھی ووٹ نہیں دے سکتے کہ یہ اسلام کی سوچ کے خلاف ہے، اسلام کی فکر کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔